TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں لارب خان۔ بہت سے مسافروں کو کینیڈا ڈے کے طویل ویکینڈ میں تاخیر، گمشدہ سامان اور کنیکشن کھو جانے کا سامنا ہے۔ عملے کی کمی کو اس افراتفری کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ بہت سے مسافروں کو کینیڈا ڈے کے طویل ویکینڈ میں تاخیر، گمشدہ سامان اور کنیکشن کھو جانے کا مسئلہ ہے۔ عملے کی کمی کو اس افراتفری کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ کینیڈا کے ہوائی اڈے موسم گرما کے سفر کے مصروف موسم کے دوران اپنے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، تاہم ایسی صورتحال صرف کینیڈا میں ہی نہیں ہے۔ ایک سفری ماہر کا کہنا ہے کہ لمبی لائنیں، منسوخ پروازیں، تاخیر اور سامان کا گم ہونا نہ صرف کینیڈا کے بڑے ہوائی اڈوں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی دراندازی کرنے والے مسائل ہیں۔ کینیڈا کی ایک ٹریول ایجنسی کے حکام نے بتایا کہ ہم دنیا کے تمام بڑے ہوائی اڈوں کے مراکز پر بالکل وہی مسائل دیکھ رہے ہیں، لہٰذا یورپ کو ان میں سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ امریکہ کو یقینی طور پر ان میں سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے، نہ صرف پروازوں میں تاخیر بلکہ منسوخی کے ساتھ، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پائلٹ نہیں ہے جو کبھی کبھی اس کمی کو پور کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسافروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اپنے روانہ ہونے والے ہوائی اڈوں پر پہنچ جائیں اور چیک کریں کہ کیا ان کا سفری انشورنس سفر کی منسوخی، رکاوٹوں اور گمشدہ یا چوری شدہ سامان کا احاطہ کرتا ہے۔ ہوابازی کی صنعت نے کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران ہزاروں ملازمتوں میں کمی کی کیونکہ سفر کی مانگ میں کمی آئی۔ اب بہت سے دائرہ اختیار میں کووڈ-19 کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد سفر کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، تاہم اسی رفتار سے عملے کی کمی کو پورا نہیں کیا گیا۔ شمالی امریکہ سے باہر ہفتے کے روز تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیرس کے ایک ہوائی اڈے پر کم از کم 1500 بیگ پھنس گئے، 15 پروازیں بغیر سامان کے روانہ ہوئیں۔ کینیڈا اور امریکہ دونوں میں متعدد چیلنجز کے باوجود سرحد کے دونوں طرف کے سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ دونوں ممالک مشکل سیاسی ماحول پر قابو پا سکتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین امریکی حکام خطرات کے ملے جلے واقعات کے باوجود جمہوریت پر پرامید ہیں۔ سینئر سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ سماجی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نئے سرے سے کوشش کی ضرورت ہے۔ کینیڈا اور امریکہ دونوں میں متعدد چیلنجز کے باوجود سرحد کے دونوں طرف کے سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ دونوں ممالک مشکل سیاسی ماحول پر قابو پا سکتے ہیں اور اپنی اپنی جمہوریتوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ایک انٹرویو کے دوران امریکی سفیر ڈیوڈ کوہن، کینیڈا کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فریلینڈ، کینیڈا کے سینیٹر پیٹر باہم اور نیو جرسی کے گورنر پال مرفی سبھی نے کینیڈا امریکہ تعلقات اور اپنے ملکوں میں جمہوریت کی مضبوطی کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کیے۔ مرفی ایک ڈیموکریٹ جو 2018 سے نیو جرسی کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، نے میزبان کرس ہال کو بتایا کہ جب امریکہ کی اپنی جمہوریت کی بات آتی ہے تو اسے تشویش کے کاک ٹیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باہم جو جرمنی میں سفیر، بین الاقوامی ترقی کے نائب وزیر اور 2018 میں G7 سربراہی اجلاس کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سول سروس کے کئی دوسرے کردار بھی ہیں، اسی طرح کہا کہ وہ ایک پرامید ہیں، لیکن یہ کہ کینیڈا کو سماجی اور سیاسی طور پر بھی اہم چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس دوران فری لینڈ نے کہا کہ کینیڈا وہ ملک ہے جسے ریاستہائے متحدہ میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی کہ کینیڈین کو اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم دھوپ کے دنوں میں نمٹ سکتے ہیں اور ہم برفانی طوفانوں سے بھی نمٹ سکتے ہیں۔ چین میں پیدا ہونے والے یاؤ، جنہیں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اشرافیہ سے روابط کے لیے جانا جاتا ہے، انہیں 2017 کے بعد سے عوامی سطح پر نہیں دیکھا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بیجنگ میں کینیڈا کے سفارت خانے نے کہا کہ چینی کینیڈین ارب پتی زاؤ جیانہوا، جو 5 سال قبل ہانگ کانگ میں لاپتہ ہو گئے تھے، پر پیر کو چین میں مقدمہ چلایا جانا تھا۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ چینی کینیڈین ٹائکان چین میں مقدمے کی سماعت کے لیے تیار ہے۔ چین میں پیدا ہونے والے زاؤ، جنہیں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اشرافیہ سے روابط کے لیے جانا جاتا ہے، کو 2017 کے بعد سے عوامی سطح پر نہیں دیکھا گیا، جب ان کی ریاستی قیادت میں اجتماعی کریک ڈاؤن کے دوران تفتیش کی گئی۔ حکام کی طرف سے تحقیقات کی تفصیلات کا انکشاف نہیں کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ زاؤ کو ابتدائی اوقات میں ہانگ کانگ کے ایک لگژری ہوٹل سے ویل چیئر پر سر ڈھانپ کر لے جایا گیا تھا۔ گلوبل افیئرز کینیڈا، ہمارا ہوم آفس، کینیڈین شہری مسٹر زاؤ جیانہوا کو مقدمے کی سماعت سے متعلق آگاہ ہے۔ کینیڈین قونصلر حکام اس کیس کی قریب سے نگرانی کر رہے ہیں، ان کے خاندان کو قونصلر خدمات فراہم کر رہے ہیں اور قونصلر رسائی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان سے میڈیا بریفنگ میں جب زاؤ کے مقدمے کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس صورتحال سے آگاہ نہیں ہیں۔
روس نے یورپ کو گیس سپلائی کرنے والی پائپ لائن نارڈ اسٹریم 1 کو 10 دن کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس نے یورپ کو گیس سپلائی کرنے والی پائپ لائن نارڈ اسٹریم 1 کو 10 دن کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ روسی حکام کے مطابق نارڈ اسٹریم 1 گیس پائپ لائن 11 جولائی سے 21 جولائی تک بند رہے گی۔ پائپ لائن کو مرمت کی غرض سے بند کیا جا رہا ہے، تاہم گیس پائپ لائن بند ہونے سے یورپ میں گیس کا بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ یورپ کو 60% گیس نارڈ اسٹریم پائپ لائن سے سپلائی کی جاتی ہے، جو بند ہونے سے یورپ کو گیس کی سپلائی آدھی رہ جائے گی۔ روسی وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے لوہانسک کے علاقے لیسیا چانسک شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان کر دیا۔ روسی وزارت دفاع کی طرف سے جاری ہونے والی نیوز بریفنگ کے مطابق سرگئی شوئگو نے کہا کہ لیسیا چانسک شہر اور اس کے آس پاس کی بستیوں پر روسی فورسز کا مکمل کنٹرول ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی افواج لیسیا چانسک سے پیچھے ہٹ گئی ہے، تاہم انہوں نے اعلان کیا کہ مغربی ہتھیاروں کی مدد سے کھوئے ہوئے علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا جائے گا۔ بھارت سے آزادی کے لیے اٹلی کے دارالحکومت روم میں سکھ فار جسٹس کا ریفرنڈم ہوا۔ سکھ فار جسٹس کے ریفرنڈم میں بھارت سے آزادی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت سے آزادی کے لیے اٹلی کے دارالحکومت روم میں سکھ فار جسٹس کا ریفرنڈم ہوا۔ سکھ فار جسٹس کے ریفرنڈم میں بھارت سے آزادی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بانی سکھ فار جسٹس پرمجیت سنگھ نے کہا کہ گلوکار سدھو موسے والا کو بھارتی ایجنسیوں نے قتل کروایا۔ پرمجیت سنگھ کا کہنا تھا کہ گلوکار سدھو موسے والا بھارتی پنجاب کی آزادی کے بڑی حامی تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سدھو موسے والا کے قتل کے پیچھے بھارتی حکومت ہے۔ ریفرنڈم میں سکھ کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ 18 سال سے زائد بھارتی پنجاب کے افراد شناخت ظاہر کر کے ووٹ ڈالنے کے اہل تھے۔ ووٹرز نے مطالبہ کیا کہ مشرقی پنجاب پر بھارت اپنا جبری قبضہ ختم کرے۔ انہوں نے اقوام عالم سے بھارت میں سکھوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ واضح رہے کہ اب تک برطانیہ سمیت 7 یورپی ممالک میں خالصتان کے حوالے سے ریفرنڈم کی ووٹنگ ہو چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔